الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت و صورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے، منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، لیکن اس زمانے میں منافقین موجود تھے، اور ہمارا موجود زمانہ تو ایک دور فتن ہے۔ یقین ہمارے زمانے منافقین کے رکنوں کے زمانے میں مقابلے میں زیادہ ہوں گے، تو اس منافقین کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ہم منافق کو جان تو نہیں سکتے، کیونکہ جب تک اس کے بارے میں یقینی خبر معلوم نہ ہو اس وقت تک ہم اس کے بارے میں منافق کا گمان نہیں کر سکتے، کیونکہ یقینی خبر تو صرف اللہ کو ہی معلوم ہوتی ہے، باقی ساری باتیں ظنی ہوتی ہیں انسان جب اندازے۔ ہاں، البتہ اگر اس کا کفر ظاہر ہو جائے، اور ظاہر ہو بھی سکتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے اس کا کفر، تو ان کے ساتھ کافر والا معاملہ کیا جائے گا، پھر تو منافق نہیں رہے گا نا، پھر تو کافر والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ جب تک وہ منافق ہے اور ہمیں ذہنی طور پر معلوم ہے، لیکن ہم لوگ وہ نہیں، ہاں البتہ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، احتیاطاً کر سکتے۔ احتیاطاً یہ بات ہے کہ ہم ان کے اوپر گمان تو نہ کریں، لیکن اس بات پر کہ اگر مثال کے طور پر ہو تو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو ایسی باتیں ان سے کرنا جو کہ ہمارے راز کی باتیں ہیں، ایسے کاموں میں ان کو شامل کرنا جس سے ملک قوم کا اور ملت کا براہ راست فائدہ وہ ہے، جس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان کو ہم ظاہر ان کو خیال میں رکھیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے دفتر میں ایک بہت بڑے آدمی تھے، ایک پورے پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ اس کے بارے میں گمان تک کہ وہ قادیانی ہے، اور یہ گمان کافی حد تک پھیل چکا تھا، ہمیں بھی اس کے بارے میں تھا۔ تو ہمارے جو دیندار بڑے تھے ان لوگوں کو بھی اس کا اندازہ تھا، لیکن کوئی فوری حکم تو نہیں لگا سکتا جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو۔ تقیہ تو لوگ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے جس سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے رپورٹس ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے۔ اب جب کنفرم نہیں ہے تو ظنی ہو گیا نا، تو یقین تو نہیں ہوا۔ تو ایسا ہوا کہ ہم گئے تھے ان کے پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے، اور ان سے بھی بڑے آدمی جو ہمارے شعبے کے نمبر 2 تھے، وہ آ گئے تھے، تو ان کا ریسیو کیا، اور ظاہر وہ جو دوسرا بڑا تھا ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ تو نماز کا وقت آ گیا، تو اس صاحب نے ہمارے اس دوسرے بڑے کو کہا کہ سر، یہاں ہمارا طریقہ ہے کہ جو سب سے سینئر ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، تو میں نماز پڑھاتا ہوں یہاں پر، لیکن چونکہ آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں تو پھر آج نماز آپ پڑھائیں گے۔ اب یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے واقعی کچھ عقل و فکر دی ہوتی ہے، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، وہ سن لیا۔ جس وقت نماز کا وقت ہو گیا اور تکبیر شروع ہو گئی، تو بالکل اخیر تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آگے بڑھے گا، جیسے بالکل اخیر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اسے مجھے دھکا دے دیا، آگے کر دیا۔ اور میں بھی فوراً آگے ہو گیا کہ ظاہر میں سمجھ گیا کہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ وہ میں نے نماز پڑھا دی۔ اچھا، ابھی میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ اس نے کتنا زبردست سوچا کہ اس وقت انکار نہیں کیا، وہ نماز نہیں پڑھاتا تھا، اکثر بعض حضرات نہیں پڑھاتے، حالانکہ متشرع تھے، لیکن بعض لوگ نہیں پڑھاتے، وہ ان کو نہیں ہوتا، خجلت ہوتی، تو وہ جو ہے نا، اگر وہ اس وقت کہہ دیتے تو پھر وہ پڑھاتا، تو اس وقت بات کو ویسے مبہم رکھا، اور جس وقت عین موقع آ گیا تو
آگے کر دیا. تو اپنے آپ کو بچایا بھی اور خواہ مخواہ. اچھا خدا کی شان، اس کے ساتھ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی. مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس قرآن پاک کی سی ڈیز ہیں. تو سی ڈی تو نہیں تو فلاپی تھے اس وقت، فلاپیز ہیں، تو وہ مجھے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل دے سکتے. اچھا کہ اس کا انکار تو نہیں کر سکتا کوئی. تو انہوں نے مجھ سے لے لی اور وہ پھر اپنے انجینئر کو دے دی کہ یہ اس کو وہ کر دو، یعنی میرے کمپیوٹر پہ ڈال. تھوڑی دیر میں آیا کہ اس میں تو وائرس ہے. وائرس تو اس میں نہیں تھا، لیکن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں استعمال نہیں ہوا. ہاں جی، وہ میں نے اسے لے لی. اب وہ فلاپیز میں نے اس سے لے لی. پھر اس نے مجھ سے مانگی. اب جیسے میں ارادہ کروں اس مطلب یہ ہے کہ اس کو فلاپیز کو ڈالنے کی، مطلب اس کو دینے کی، کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا. اچھا 2-3 دفعہ ایسا ہوا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی، فیصلہ ہے، اس کو نہیں دینا. تو پھر میں نے عذر کر لیا. تو اللہ کی مدد تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حکم تو ہم نہیں لگا سکتے نا. سمجھ میں آئی نا بات؟ حکم تو ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ حکم لگانا ایک شرعی بات ہے، اور مدد اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے. وہ جب بھی چاہے گی، جس طرح بھی مدد کرنا چاہے تو کر لیتے. تو اس وجہ سے ہم لوگ بچنا چاہیں گے، اور بچنا مطلب اس کے لیے ہمیں کچھ آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے دے، کیونکہ اس قسم کے لوگ ہی سارا کچھ خراب کرتے ہیں. مطلب اس وجہ سے ان کو رازوں میں شریک کرنا یہ بہت خطرناک ہے. راز کو کہتے ہیں مطلب اس کے بارے میں حدیث شریف ہے اور قرآن پاک کی آیت ہے، فیکم سماعون لہم، یہ ہے نا میرے خیال میں قرآن پاک میں، فیکم سماعون لہم، مطلب ان کے لیے سننے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے وہ نکات ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن حکم نہیں لگانا چاہیے. حکم لگانے کے لیے باقاعدہ ثبوت چاہیے. بغیر ثبوت کے اگر کسی کو کافر کہا وہ اپنے پر لوٹ سکتا ہے. ہاں جی، اس وجہ سے ہمیں اس میں محتاط رہنا چاہیے. لیکن حفاظت تو ایک عام مسلمان سے بھی کی جا سکتی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ہے لیکن بیوقوف ہے یا کسی کا ایجنٹ ہے. ہو سکتا ہے ایجنٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہم اس سے بھی اپنے حفاظت کر سکتے ہیں نا. اس کو مسلمان سمجھیں گے لیکن جو ہے نا مطلب اس سے اپنے آپ کو تو بچائیں گے. تو اللہ جل شانہ ہم سب کو بصیرت نصیب فرما دے. ایسے کاموں کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.